گریٹر اسرائیل خدا کا وعدہ ہے یا سیاسی سازش؟ کیا سچ میں خدا نے یہودیوں سے گریٹر اسرائیل کا وعدہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل عربوں کے علاقے میں ہی کیوں واقع ہے؟ دنیا کے کسی اور علاقے میں کیوں نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے، مگر اس کے لیے ہمیں یہودی قوم کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا، جس سے ہمیں پورا واقعہ سمجھ آئے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ہے زاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زاہد ڈاکومنٹریز۔ جوڈیزم ایک ابراہیمک ریلیجن ہے اور اس کی شروعات بھی آج سے 4000 سال پہلے یعنی 2000 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری قوم کو ایک عظیم قوم بناؤں گا۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے سفر شروع کیا آج کے وقت کے ایران سے کنعان کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہودیوں کی 12 نسلیں بنی، اور ان سب کو بنی اسرائیل کہتے تھے۔ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا، جس کی وجہ سے لوگ ان کے آنے والی نسلوں کو بنی اسرائیل کہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند تھے اپنے تمام بیٹوں میں سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا حسد کی وجہ سے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال کر فرعون کے تخت تک پہنچا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام فرعون کے تخت پر پہنچے تو انہوں نے فرعون کو بتایا کہ آنے والے 7 سال ایسے ہوں گے جو بہت خوشحالی کے ہوں گے، لیکن اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ بھوک مری کے ہوں گے، یعنی کھانے کی قلت ہوگی۔ فرعون نے صحیح اقدامات اٹھا کر اس بھوک مری کا سامنا کیا، لیکن جب یہ بھوک مری کنعان پہنچا، کنعان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں کی قومیں آباد تھی۔ کھانے کی قلت کی وجہ سے انہوں نے کنعان سے ایجپٹ کی طرف ہجرت کی۔ اس طرح بنی اسرائیل ایجپٹ میں بسنے لگی۔ 4 صدیوں کے بعد بنی اسرائیل کی تعداد ایجپٹ میں بہت بڑھ گئی تھی۔ اس وقت کے فرعون یعنی فیرو رمسیس II کو کسی نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کی نسل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے آرڈر دیا کہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بچہ جس سے ڈر کر فرعون نے لاکھوں بچوں کو مارا، خدا نے اسی کے گھر میں اس کی پرورش کی، جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ ایجپٹ کے اندر بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ فیرو رمسیس II کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ ہم سے ہماری حکومت نہ چھین لے، اس لیے فیرو رمسیس II نے ہمیشہ سے بنی اسرائیل کو غلامی میں رکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایجپٹ سے کنعان کی طرف ہجرت کا کہا۔ فرعون کو چونکہ اس بات کا ڈر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی حکومت کو ختم کر دے گا، اس لیے فرعون اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے روانہ ہو گئی ان کو قتل کرنے کے لیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں پر کنعان اور ایجپٹ کے درمیان میں ایک دریا واقع ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا عصا مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو دریا کے بیچ میں سے 12 راستے بنے، جن میں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے گزری۔ جب فرعون نے سارا ماجرا دیکھا تو اس نے بھی اپنی فوج کو پانی میں اتار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی فوج کے سمیت اسی پانی میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کوہ صفا لے کر جاتے ہیں، جہاں پر کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ بنی اسرائیل پر اتارا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور 12 چشمے ان کو جاری کر دیے، جس سے ہر قبیلے کو ایک علیحدہ چشمہ ملا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر خدا سے ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ وہاں ان کو خدا کی طرف سے 10 کمانڈمنٹس جو بعد میں جوڈیزم کے فنڈامنٹل لا بن جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی صدیوں کے بعد ایک نیا لیڈر یہودیوں کے پاس آتا ہے جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں۔ انہوں نے آج کے وقت کے جیروسلم کو کیپٹل بنایا اراؤنڈ 960 BC میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیروسلم میں پہلا ٹیمپل بنایا جسے ہیکل عثمانی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی کنگڈم کے 2 حصے ہو گئے۔
پہلا نارتھ کنگڈم آف اسرائیل اور دوسرا ساؤتھرن کنگڈم آف جوڈا۔ ڈویژن کے بعد دونوں سلطنت بہت کمزور ہو گئی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیبلین امپائر نے ان پر حملہ کر دیا اور دونوں سلطنت پر قبضہ کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے فرسٹ ٹیمپل کو ڈسٹروائے کیا اور انہوں نے یہودیوں کو نکال کر بیبلین بھیج دیا۔ اب چونکہ بڑا ٹیمپل تو رہا نہیں، تو یہودیوں نے جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے ٹیمپلز بنانا شروع کر دیا اور ادھر انڈیویجولی یا اسمال گروپ میں ورشپ کرتے تھے۔ طاقت کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، یعنی بیبلین کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی کسی کو آنا تھا۔ کنگ سائرس جو پرشین امپائر کا کنگ تھا 538 BC میں، انہوں نے بیبلین امپائر کے ساتھ جنگ کی۔ بیبلین کو ہرا کر انہوں نے جیوز کو واپس جیروسلم بلایا اور بڑا ٹیمپل بنانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوئی 516 BC میں۔ اس کے بعد الیگزینڈر دی گریٹ کی امپائر آ گئی جیروسلم میں 332 BC میں۔ انہوں نے زبردستی گریک کلچر پھیلانا شروع کیا، جس سے جیوز اور گریکس کے درمیان میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کے نتیجے میں جیوز جیت گئے اور انہوں نے دوبارہ جیروسلم کو حاصل کر لیا۔ پھر آتا ہے 63 BC، جب رومن امپائر نے جیروسلم پر قبضہ کر لیا۔ رومن امپائر نے جیوز کو فری رہنے دیا، مگر جیوز فساد کرنے لگی، جس کے نتیجے میں فرسٹ جیوز رومن وار ہوئی، جس میں رومن نے سیکنڈ ٹیمپل کو بھی گرا دیا۔ رومن نے جیوز کو جیروسلم سے جلا وطن کر دیا، جس سے جیوز پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اس سب کو بولتے ہیں جیوز ڈائسپورا۔ دراصل اب جیوز پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، جس سے وہ مائنورٹی بن کر رہ گئی تھی۔ جیوز بار بار ہارنے کے بعد سیاسی لڑائی کو ختم کر کے اب اپنے آپ کو پاورفل بنانے میں لگ گئی۔ انہوں نے اپنے فنڈامنٹل لا کو زندگی میں لانا شروع کر دیا، دنیاوی پڑھائی میں ماسٹر کیا اور ہر تجارت وغیرہ میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ اس کے بعد آتا ہے 8th سینچری، جس کو گولڈن ایج آف اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عباسی امپائر چل رہی تھی، لیکن اسی دوران اسپین میں جیوز کا بھی گولڈن ایج چل رہا تھا۔ گولڈن ایج آف اسلام کے اوپر ایک علیحدہ ویڈیو بن سکتی ہے، اس لیے اس کو کسی اور ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں 18th اور 19th سینچری میں۔ اس پیریڈ میں جیوز یورپ کے تقریباً ہر ملک میں رہ رہے تھے اور یورپ کے سب سے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ اس پیریڈ میں انہوں نے سیکولر اسٹڈی کو بھی اپنا لیا، لیکن اپنی ریلیجیس آئیڈینٹی کو نہیں چھوڑا۔ یورپ کے لوگ جیوز سے نفرت کرتے تھے، جس کے پیچھے بہت سی وجوہات تھی، مگر سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک فسادی قوم تھی۔ جیوز سے نفرت کرنے کو اینٹی سیمیٹزم بھی کہتے ہیں۔ پوری دنیا جیوز سے نفرت کرتی تھی، جس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 19th سینچری میں تھیوڈور ہرزل نے ایک پروپوزل پیش کیا، جس میں انہوں نے جیوز کے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ کا کہا۔ ایک علیحدہ ملک ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر جیوز اپنا اسٹیٹ اور کہیں نہیں مگر فلسطین میں بنانا چاہتے تھے۔ ورلڈ وار 2 میں جب ہٹلر نے 6 ملین جیوز کو مارا اور اس کا ارادہ جیوز کو بالکل ختم کرنے کا تھا، کیونکہ جیوز بہت فساد مچایا کرتی تھی۔ زائنزم جو جیوز کے لیے علیحدہ اسٹیٹ کی جدوجہد کرتی تھی، ان کو دنیا کی سپورٹ بھی ملنے لگی۔ جیوز ایک شپ میں سوار ہو کر فلسطین کے لوگوں کے پاس گئے اور وہاں پر ان سے کہنے لگے کہ تم ہی ہماری آخری امید ہو۔ فلسطین کے لوگوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہم تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں، برٹش نے عرب سے وعدہ کیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اوٹومن امپائر کے خلاف لڑیں تو ہم آپ کو فلسطین کے آس پاس کے جگہ دے دیں گے، اور 1 سال بعد یہی وعدہ جیوز کے ساتھ بھی کیا۔ اس وعدے کو بیلفور ڈکلیریشن کہتے ہیں۔ خیر، اگر ہم فاسٹ موو کریں 1947 میں، تو جیوز فلسطین میں حق جمانے لگ گئے برٹش کے ڈکلیریشن کے مطابق، جس سے پیلسٹینینز اور جیوز کے بیچ لڑائیاں ہونے لگی۔ برٹش نے اس مسئلے کو UN بھیج دیا۔ UN نے ایک میپ بنایا جس کے مطابق 55% لینڈ جاتی تھی جیوز کو اور 45% لینڈ جاتی تھی عربز کو۔ پیلسٹائن کے عربوں نے اس سے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ زمین بھی ہماری ہے اور جگہ بھی ہم ہی کیوں دیں۔ اس لیے ان میں لڑائیاں شروع ہونے لگی۔ تب سے لے کر آج تک 78 سال گزر چکے ہیں، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ فلسطین ختم ہونے کے قریب ہے۔
مگر کیا آپ نے یہ نوٹس کیا ہے کہ برٹش جس چیز کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ مسئلہ بنا دیتے ہیں، جیسے کہ پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ایشو، پیلسٹائن اسرائیل ایشو، سوڈان اینڈ ساؤتھ سوڈان ایشو، ایجپٹ اینڈ سوڈان، اور بھی بہت کچھ ہے، مگر ہم اس کو کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل میں کور کریں گے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیوز کا گریٹر اسرائیل کا خواب کیا ہے اور کیسے یہ قیامت سے جڑی ہے، ان سب کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ سو اسٹے ٹیون، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔